علیکم دوستوں، انسائڈ موضوع اگر میں کچھ آمدن جناب ایف آئی اے نے سائفر کیس میں میچ پھنسا دیا ہے. ایک درخواست دائر کر کے عمران خان، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی درخواست ضمانت کو اڑا کے رکھ دیا ہے. سلمان صفدر سمیت عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے باقی ارکان جو پنجابی کہتے ہیں نا کڑچ مانجدے رہ کے ان کو سمجھ نہیں لگی کہ جناب یہ ہوا گیا ہے ہمارے ساتھ. کیونکہ صبح سے جیسے اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تھا وہ دڑادڑ ٹویٹ ہوئے پیسن کہ جناب جج صاحب آ رہے ہیں، جج صاحب چلے گئے ہیں، ہم جوڈیشل کمیشن پہنچ گئے ہیں، کمرے کا دروازہ کھل گیا ہے، اے سی چالو ہو گیا ہے، بتی جل گئی ہے، پنکھا بند ہو گیا ہے. اس طرح کی وہ ٹویٹوں پر ٹویٹیں کیے چلے جا رہے تھے. لیکن اس کے بعد جیسے ہی کیس کا آغاز ہوتا ہے 1 بجے کے قریب، تو پھر اس کے بعد ایف آئی اے کی طرف سے ایک درخواست آتی ہے، اور درخواست آتے ہی جناب کے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کون کون سے پرندے فلائی کر جاتے ہیں. کیوں؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. سوال یہ بھی ہے کہ جناب وہ درخواست جو ایف آئی اے کی طرف سے دائر کی گئی وہ درخواست کیا تھی، اور سوال یہ بھی ہے کہ اس درخواست میں ایسا کیا لکھا ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جس کو ہیڈ سلمان صفدر ایڈوکیٹ کر رہے ہیں وہ جناب گہری سوچ میں چلے گئے. اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات تو اب سب کو معلوم ہے کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کا یہ آخری ویک ہے. آخری ویک کا آغاز ہو چکا ہے، اور اگلے 4 سے 5 روز میں جناب عمر عطاب بندیال صاحب اپنے عہدے سے جناب وہ ہٹ جائیں گے، اور ان کی جگہ پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چارج سنبھال لیں گے پاکستان کے چیف جسٹس یعنی منصف اعلیٰ کے عہدے کا. اور اسی لیے جو ایک تقریب ہوتی ہے روایتی انداز میں جناب آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کے لیے یا دیگر جج صاحبان کے لیے، اسے کہتے ہیں جناب فل کورٹ ریفرنس، جس میں اس جج کی جو عدالتی خدمات ہیں اس کے حوالے سے یا ان کے دیے گئے فیصلوں کی اور ان کے جناب جسٹس سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کی جو کاوشیں ہوتی ہیں اس پر ان کو جناب خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. عمر عطاب بندیال صاحب ہو رہے ہیں ریٹائر 16 سپٹمبر کو، لیکن عمر عطاب بندیال صاحب نہ ریفرنس لینے کے لیے تیار ہیں، نہ شاید ان کو کوئی ریفرنس دینے کے لیے تیار ہے. اور مطلب سب کو پتہ ہے کہ جناب ایسا جناب نے ایسے کون سے جو ہے وہ ویل کو ری انوینٹ کر دیا ہے جس کی بنا پر ان کو جو ہے وہ عدالتی خدمات کے اوپر ان کو جو ہے وہ پذیرائی دی جائے. البتہ یہ ضرور ہے کہ خواہش ہوتی ہے ہر ایک بندے کی کہ جناب ایسا ہو جائے، مجھے باعزت انداز سے رخصت کی جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو ٹریک ہے وہ بالکل صاف اور شفاف ہو. پاکستان کی عدالتی جو سال ہے اس کا آغاز ہوتا ہے سپٹمبر میں، اور عمومی طور پر 10 سپٹمبر یا 11 سپٹمبر کو عدالتی سال کا آغاز ہوتا ہے. اور ہر عدالتی سال کے آغاز کے اوپر ایک فل کورٹ اجلاس ہوتا ہے، اور یہ فل کورٹ اجلاس وہ والا فل کورٹ اجلاس نہیں ہے جس کے لیے جناب عمر عطاب بندیال صاحب کے سارے ٹینیور میں ساتھی ججز پٹ ڈٹے انہوں نے آگے پائے. ایک فل کورٹ اجلاس بلا لو. اب جو ادارہ ہے اس کے اندر تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، لیکن عمر عطاب بندیال صاحب نے اپنے ٹینیور میں ایک بھی باضابطہ طور پر فل کورٹ اجلاس نہیں بلایا. اب جب فل کورٹ اجلاس آیا تو وہ عدالتی سال کے آغاز پہ تھا، اور یہ عمر عطاب بندیال صاحب کا اس سال کا پہلا اور آخری فل کورٹ اجلاس تھا. اور اس اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے جناب عمر عطاب بندیال صاحب نے اس بات کا خاص طور پر جو ہے وہ ذکر کیا کہ جناب میری اب رخصتی کا ٹائم آ رہا ہے. اور انہوں نے جس طریقے سے پہلے نہیں وہ کرتے ہوتے کہ جناب فلاں چیز کا ذمہ دار تھا، فلاں چیز کا ذمہ دار تھا، لیکن لیڈر کو یا ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن کو ذمہ داری لینی ہے، چاہے اس سے درست کا اقدامات ہوئے ہیں یا چاہے اس سے غلط اقدامات ہوئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی جو غلط انتظامی فیصلے ہیں ان کی ذمہ داری آپ کسی اور پر ڈال دیں. یہ کہہ دینا معزز چیف جسٹس آف پاکستان کا کہ جناب فروری 2023 سے کچھ ایسے معاملات سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر بحث آئے جنہوں نے الجھا کے رکھ دیا پوری کی پوری عدالت عظمیٰ کو. یہ بات تو سننے میں بڑی بھلی لگتی ہے، بندہ کہتا ہاں یار دیکھو نا وہ 14 وہ جو ہے مئی کو انتخابات کا کیس آیا تھا، یہ جو اس کے بعد جناب مختلف پٹیشنز آتی چلی گئیں، کبھی فلاں کیس، کبھی فلاں کیس، کبھی فلاں کیس، کبھی سائفر کیس، کبھی توشہ خانہ کیس، کبھی 9 مئی کا ضمانت، کبھی گڈ ٹو سی یو، کبھی نیب ترمیمی بل، کبھی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. تو بھائی آپ یہ درخواستیں کیوں ایڈمٹ کر رہے تھے؟ آپ کیوں پارلیمنٹ کے کام کے اندر مداخلت کر رہے تھے؟ آپ کیوں
इंतज़ामिया के मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहे थे, आप क्यों रिमांड पर लिए हुए मुलज़म को रिहा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एग्जेक्टिव पावर्स को इस्तेमाल कर रहे थे, आप क्यों एक ऐसा शख्स जिसको सज़ा जो है वो अंडर ट्रायल था उसके लिए जो मुकदमा है उसके लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसको ये डायरेक्शंस दे रहे थे कि जनाब इस सज़ा याफ्ता शख्स को इसकी बात को सुनने के लिए जनाब आपने 24 घंटे के अंदर अंदर फैसला करना है, नहीं तो हम फैसला करेंगे। आपको आपके साथी जजेस इस बारे में बार बार आगाह करते रहे कि जनाब आप एग्जेक्टिव की ज्यूरिसडिक्शन में जा रहे हैं, आप ये मत करें। आपको बार बार आपके साथी जजेस, वो सारे साथी जजेस जिनको आप अपना साथी तस्लीम नहीं करते थे वैसे, लेकिन वो आपको बार बार इस बात में कहते रहे कि जनाब जो हाई कोर्ट की अपनी डोमेन है उसके अंदर जो केसेस चल रहे होते हैं पहले वहाँ पर उसकी समाअत होने दें ताकि हम उनकी लॉजिक्स के ऊपर बात कर सकें। लेकिन आप 184(3) के तहत तमाम केसेस खुद सुनते रहे और अब आप ये कहते हैं कि जनाब हमें उलझाया गया। तो उलझाया तो आपने खुद गया, जनाब मुज़ार अली अकबर नकवी साहब और इजाजुल हसन साहब आपको नोट लिख के भेज देते थे, आप जनाब सो मोटो ले लेते। तो वही एक सो मोटो अगर देखा जाए तो इस सारे के सारे पॉलिटिकल क्राइसिस की एक वाहिद रीज़न या बुनियाद नज़र आता है। ऑल्दो के चीफ जस्टिस ने अपने इस खिताब में बतौर ख़ास जिसको वो अपना शायद लैंडमार्क डिसीजन समझते हैं वो है ऑडियो लीक्स, और इस तकरीब से ख़िताब करते हुए जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने ख़ास तौर पर ऑडियो लीक्स केस का जिक्र किया और उसमें बकौल उन्होंने फरवरी 2023 से लेकर अब तक होने वाले वाक़यात जिनके ज़रिए अदलिया पर दबाव डालने और तकसीम करने की कोशिश की गई थी को तहरीर कर दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये आम आदमी इस फैसले में तहरीर करदा नकात को जान ही नहीं सकता कि इस फैसले में कितना सच है कितना पानी है, क्योंकि ये फैसला तहरीर करते हुए मुअज़्ज़ज़ जज साहब जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने ये 3 लफ्ज़ लिख दिए थे, नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। यानी ये जो जजमेंट है इसको आप कानून की किताबों में रख तो सकते हैं लेकिन इस जजमेंट को आप किसी भी सूरत मीडिया के ऊपर नशर नहीं कर सकते। पाबंदी लगा दी गई रिपोर्टिंग के लिए, चाहे वो रिपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर है, प्रिंट मीडिया पर है या डिजिटल मीडिया पर है। अब किसी भी जगह पर इस फैसले का हवाला नहीं दे सकते जब फैसले के ऊपर बात ही ना हो सके तो क्रेडिट किस चीज़ का। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आखिर के अंदर ना नंबर्स मैटर करते हैं कि जनाब फ़लाँ बंदे ने इस टाइम से अपने ओहदे का आगाज़ किया, इस टाइम पे अपने ओहदे का इख्तिताम किया और इस अरसे के दौरान उन्होंने इतने केसेस का फ़ैसला किया, इस टेन्योर में इतने केसेस का फ़ैसला किया गया। जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने जो एक मरतबा जो पिछले साल उन्होंने अदालती साल का जिक्र किया था तो उसके अंदर उनका ये कहना था कि हम 50,000 की सतह से नीचे लेके आएंगे केसेस को। लेकिन अब जब वो छोड़ के जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, तब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की तादाद 56,000 से तजावुज़ कर चुकी है। और ये यकीनी तौर पर एक जिसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ये है निशान जो शायद उमर अता बंदयाल साहब जो है वो इसको फरामोश ना कर सके। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस तकरीब के इख्तिताम पर थोड़ी सी मीडिया टॉक की जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने, और इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरे साथ उनका बर्ताव बड़ा अच्छा रहा, मैं उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। जजेस के दरमियान इख्तलाफात का जिक्र करते हुए उमर अता बंदयाल साहब का ये कहना था कि जहाँ आज़ाद दिमाग मौजूद हों वहाँ इख्तलाफ होता है। मेरे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये अलग बात है कि मेरी और उनकी अप्रोच अलग है। ठीक है जी, ये उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। फिर उन्होंने इस बात का सवाल हुआ उनसे कि आप फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं, जिस पर उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि मैंने अभी तक नहीं सोचा और फैसला नहीं किया कि मुझे फुल कोर्ट रेफरेंस अलविदाई रेफरेंस लेना है या नहीं। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जनाब ये जो है ना तकरीर आप रोज़ ही एक जैसी सुन के बोर हो जाएंगे। और इसी जो है फुल कोर्ट इजलास के बाद जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने भी मीडिया के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू की और उनसे भी चीफ जस्टिस के फुल कोर्ट रेफरेंस के हवाले से सवाल पूछा गया, जिस पर नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा
بتا دیں گے۔ ویسے انہوں نے آج کی تقریر میں تو کہا ہے کہ شاید یہ میرا آخری خطاب ہے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمر بندیال صاحب کو قائل نہیں کریں گے اس بات سے، میں سمجھا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، قائل نہیں کریں گے، ان سے یہ نہیں کہیں گے کہ جناب آپ کو فل کورٹ ریفرنس لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا جناب ریفرنس لینا ہے آپ کی مرضی، نہیں لینا تو ٹاٹا بائے خدا حافظ۔ یہ بڑا ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جناب یہاں پر یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ابھی بھی بہت کچھ اچھا نہیں چل رہا، اور چونکہ وہ اچھا نہیں چل رہا لہٰذا ان تمام چیزوں کو کسی نہ کسی لیول کے اوپر ایڈریس کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اب اگر میں آپ سے بتاؤں کہ یہ جو عدالتی نظام ہے نا جی، یہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک، اور پھر اس کے اثرات پھیلتے ہیں۔ اب جب تک طوطی بول رہا تھا تب تک نچلے لیول کے اوپر بھی جو جسے کہتے ہیں نا کہ خواہش کے مطابق یا ول آف دی ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن کے مطابق چیزیں چلتی تھیں۔ اب ذرا سچویشن تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے، اور ویسے بھی لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جناب عمران خان پر ذرا ہاتھ اب سخت ہو گیا ہے، لہٰذا لوگ ذرا وہ کہتے ہیں نا کریز سے باہر نکل کر بھی کھیلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور سائفر کیس اسی طرح کی ایک مثال ہے، جہاں پر عمران خان صاحب کو جو ہے جسمانی ریمانڈ پر رکھا گیا ہے، اور جو جیل ہے اٹک جیل وہاں پر وہ مقیم بھی ہے، اور ان کے کیس کی سماعت بھی ادھر ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت کی درخواستیں در کی گئی تھیں، جج صاحب رخصت پہ تھے اور وہ ان کیسز کو نہیں سن سکے تھے۔ آج اس کیس کی سماعت ہوئی صبح، تو جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوا تو جناب جج جو ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب ابھی اسپیشل پروسیکیوٹر موجود نہیں ہے، اور یہ بتایا گیا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے، لہٰذا 1 بجے تک اس سماعت کو جو ہے وہ ملتوی کیا جاتا ہے۔ اور لوگ کے جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے سلمان صفدر اور دیگر، ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اسپیشل پروسیکیوٹر کی موجودگی کے بغیر بھی کیس کی سماعت کی جا سکتی ہے، لیکن جج صاحب نے ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا۔ بعد میں ایک درخواست ہے جو دائر کی گئی، جس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس درخواست میں جناب یہ جو ہیں ایف آئی اے والے، انہوں نے نقطہ اٹھایا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، اور یہ فیصلہ انہوں نے پی ایل ڈی 214 سپریم کورٹ کا یہ ہے فیصلہ، نذیر احمد ورسز اسٹیٹ، اس کیس کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے، اور اس کیس کا ریفرنس دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے کچھ حدود کا تعین کیا تھا، اور ایک ایفیڈیوٹ ہے جو ضمانت لینے والے یا ضمانت کے خواہش مند کسی بھی ملزم کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے درخواست ضمانت کے ساتھ، اور اس کے اندر اس ایفیڈیوٹ کے اندر اس بات کا حلف دیا جاتا ہے کہ اس طرح کی کوئی اور درخواست اسی مقدمے کے حوالے سے، اسی مقدمے میں ضمانت کے حوالے سے کسی اور عدالت میں زیر سماعت نہیں ہے۔ یہ مقدمہ صرف اور صرف اسی عدالت میں سے ریلیف کے لیے جو ہے وہ جو ہے درخواست کو دائر کیا گیا ہے، اور جب تک یہ درخواست موجود نہیں ہوگی درخواست ضمانت کی سماعت نہیں ہوگی۔ ایف آئی اے نے اس ٹیکنیکل نقطے کی بنیاد پر اسی فیصلے کو بنیاد بناتے ہوئے اور اس فیصلے کی نقل کو اس درخواست کے ساتھ لگاتے ہوئے جو خصوصی عدالت ہے اس میں یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو درخواست ضمانت دائر کی گئی ہے وہ قابل سماعت ہے ہی نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق شریک ملزمان کی ضمانت کے حوالے سے بھی سرٹیفکیٹ میں تحریر کرنا ضروری ہوتا ہے، جو اس درخواست میں موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی جج صاحب جو ہیں وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر اس درخواست کو مسترد کریں، اور عمران خان صاحب کے وکلاء ایک نئی درخواست کے ساتھ آئیں، اور پھر اس کے لیے جو پروسیس ہے وہ دوبارہ زیرو سے سٹارٹ ہو، اور پھر وہ آگے چلے، یعنی 16 ستمبر۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ ہر بندے کو اندازہ ہے، اور جیسے ہی یہ درخواست وہاں پہ سامنے آئی تو وہ جو عمران خان کی لیگل ٹیم سے انہوں نے فٹافٹ فائلیں دیکھنی شروع کی۔ ہم بات ان کی درست تھی، انہوں نے کہا یار یہ بات تو بالکل ایسے ہی ہے، یہ جو درخواست ہمیں جو اس کے ساتھ ایفیڈیوٹس لگانے چاہیے تھے وہ موجود نہیں ہیں۔ اور اب اس والی درخواست کے اوپر جناب ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے فیصلہ
محفوظ کر لیا ہے اور ممکنہ طور پر جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو ان کا فیصلہ بھی آ چکا ہو اور پھر پتہ چلے گا کہ جناب یہ اونٹ کس قدر بیٹھتا ہے۔ البتہ ایف آئی اے نے اس سائفر کیس میں ایک درخواست ڈال کر عمران خان صاحب کی طرف سے رہا ہونے کی یا ضمانت لیے جانے کی جو خواہش ہے اس کو بہت برے طریقے سے اس خواب کو چکنا چور کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں اب اس خواب کی تعبیر عمران خان صاحب کو کب اور کیسے ملے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔